تمام تعریف اس رب العزت کی ہے جس نے یہ زمین بنایا اور تمام آسمان بنایا، جس نے چاند سورج تارے بنائے، جس نے تمام کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ بنایا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل ان کے صحابہ پر اور ان کی راہ پر تا قیامت چلنے والے مسلمانوں پر۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہر مہینہ 28 کو صوفی صاحب حضرت کی فاتحہ ہوتی ہے اسلام خان میں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ان کی اولاد میں ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ صوفی صاحب حضرت تھے، ہم سب ہر مہینہ ان کی فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ ہستی ہے۔ صوفی صاحب حضرت جو ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ بخارا کے رہنے والے تھے، کچھ روایت میں کچھ اور آتا ہے افغان وغیرہ۔ بہرحال لوگ بہت ہی عمدہ خاندان، پیسے والے گھرانے میں پیدا ہوئے، آپس مال و دولت بہت ہی رتبہ تھا۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہو ہم اور مال چاہتے ہیں، رتبہ ہو اور رتبہ چاہتے ہیں، لیکن صوفی صاحب حضرت کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ سب تو عارضی ہے، دنیا میں سب چھوڑ کے جانا ہے، تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے حضرت غریب نواز کی خدمت میں آئے، ان کے پاس آئے، علم حاصل کیے، اتنا علم حاصل کیے کہ ان کو علم کا سمندر کہا گیا۔ اور پھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حکم دیے کہ بھائی اس طرف چلے جاؤ اور دین کا کام کرو۔ عموماً آج کے دور میں تبلیغ میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو جاتے رہو، لیکن صوفیہ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ ایک الگ تھا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم بول رہے ہیں یہ بات ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم ہسٹورین بھی ابھی زندہ ہے، ڈاکٹر رام پونیانی، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اگر لوگ سنے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دین کیسے پھیلا اس ملک میں۔ تو اکثر شر پسند لوگ کہتے تھے کہ جو ہے کہتے ہیں کہ دین جو ہے تلوار کی نوک پہ پھیلا، مسلمان بادشاہ تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں جو ہے قرآن لے کر آئے۔ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، تلوار اور قرآن کو ہاتھ میں تو گھوڑا کون چلے گا؟ تو دین ایسا نہیں پھیلا، دین پھیلا ہے کہ ڈاکٹر رام پونیانی کی الفاظ ہے کہ صوفی سنت جو آئے تھے اس ملک میں، وہ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے دین پھیلا۔ وہ جا کے کسی کو یہ نہیں بولتے تھے کہ تم میرے پاس آؤ یا قرآن پڑھو یا ان کی زندگی ایسی تھی، ان کے اخلاق دیکھ کر لوگ پوچھیں گے ابھی آپ نہیں کون، پھر وہ خود معلوم کرنے لگے اور دین پھیلتے گئے۔ تو صوفی صاحب حضرت بھی اسی دور کے ہیں، غریب نواز کے شہید خلیفہ تھے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ داماد بھی تھے۔ تو کچھ روایت بولتی ہے کہ دوسرے خلیفہ تھے، کچھ کہتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ تھے۔ بہرحال بہت ہی قریبی خلیفہ تھے اور آپ سے بہت کچھ فیض پایا تھا۔ اور صوفی صاحب حضرت اپنی زندگی میں صرف ان کو کہتے ہیں سلطان التارکین، یعنی اس دنیا کو ترک کر دینے والا۔ اب ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرتے ہیں۔ سلطان التارکین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھیں۔ آپ شادی بھی کیے، آپ کی اولاد میں ہم لوگ ہیں، آپ کو اولاد کی،
اور آپ جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے کھیتی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی زمین تھی, اسی پہ کھیتی کرتے تھے. اور آپ کی اہلیہ بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی اون کا کام کرتی تھی. یعنی دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے گھر چلانے کے لیے. اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ترک کر دیا نے سب چھوڑ دیں کہ نہیں رہے. اسلام یہ ہے ہی نہیں. اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ہر چیز کرنا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت دل میں رکھنی ہے. یعنی شادی بھی کرنا ہے, بچے بھی پیدا کرنا ہے, بچوں کی شادی کی ذمہ داری ہے, بچوں کو اخلاق سکھانا ہے, اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھے رہنا ہے, معاملات میں اچھے رہنا ہے. یہ سب دین کا حصہ ہے. میرے والد محترم کہتے تھے کہ ہمارا ہر قدم دین ہے. ہم کیسے کھا رہے ہیں, کیسے پی رہے ہیں, کیسے بات کر رہے ہیں, کیسے معاملات کر رہے ہیں, کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, کیسے دین کے ساتھ رہتے ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ سب چیز دین کا حصہ ہے. پڑھائی, ہماری پڑھائی, اگر میں پڑھ رہا ہوں, چیٹنگ کر کے پاس ہو رہا ہوں تو غیر اسلامی ہو گئے. میں پڑھا رہا ہوں, میں ویسے پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں, تو میں پڑھا رہا ہوں اور ذہن میں یہ ہے کہ میری کلاس 2 گھنٹے کی 8 سے 10 بس ٹائم پاس ہو جائے تو میری آمدنی حرام ہوگی. تو صوفی صاحب حضرت یہ دکھائے کہ بھائی کام کرنا ہے, کہ دین پہ چلنا ہے, کوئی شان و شوکت نہیں. اس وقت کے جو حکمران تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ کو زمین دے, آپ کو نہیں, بس اپنی جو چھوٹی زمین تھی اس پہ پھر تغلق ڈائناسٹی کے جو بادشاہ اس وقت ان کے ساتھ تھے وہ چاہتے تھے یہ ان کے انتقال کے بعد ایک گنبد بنانے کی کوشش بھی کی, دیواریں اٹھے اور اکثر کچھ نہ کچھ ہوتا تھا, دیوار ٹوٹ جاتی تھی, بارش ہو جاتی تھی, کام رک جاتا تھا, پریشان ہو گئے. پھر ایک دن خواب دیکھے, سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس وقت کے محترم کو بلایا, پوچھے کہ کیا, تو بولے یہ حضرت کی نصیحت تھی کہ میرے کوئی چھت نہیں چاہیے, آسمان میرا چھت ہے اور جو ہے زمین میرا بچھونا ہے. یہ زندگی تھی. اور زندگی سے جانے کے بعد بھی آپ کی نصیحت کی رہی سے آپ سے بہت بڑا سلسلہ چلا. کہیں لوگ جو ہے مسلمان بنے, آپ کے ہاتھ میں بیعت کیے, لیکن آپ ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتے. لیکن بھائی میرے کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میرے اور میرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے. یہ آپ کے ٹیچنگس ہیں اور اخلاق کے بہت ضرورت ہے. اور صوفی صاحب حضرت جو ہے گوشت نہیں کھاتے, گوشت چھوڑتے, گوشت مچھلی مرغی. اب اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہے اسلام. بالکل نہیں. کیوں چھوڑ دیں؟ آپ پاس کچھ ایسے لوگ آتے تھے جو ہے گوشت وغیرہ نہیں تھے اور بیچے نہ رہتے تھے گوشت کی گوشت. آج بھی کیونکہ میں رہتا ہوں, میرا ماحول ہے کہ لوگ جو نہیں کھاتے ہو ہم بیچے رہتے تھے. تو آپ بولے ٹھیک ہے, چھوڑنا ضروری ہے, کھانا ضروری ہے, تو چھوڑ دیں. تو یہ نہیں بولے کہ میں چھوڑ دیا تم سب چھوڑ دو, یہ نہیں. ان کا کام تھا دین پھیلانا, اور دین کیسے پھیلائیں گے؟ اب آج اگر ہم ہوتے تو ہم شر میں آ جاتے, ہم تم نہیں کھاتے, ہم بھی کھائے, ہم تو کھائیں گے اور بدماشی بھی کریں. تو یہ دین کی وہی ہے. ایک میری پرسنل بات کر رہا ہوں میں, آپ لوگ تصدیق بھی کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ایک رہتے ہیں ساتھ, ان کا کچن میرا کچن کی ایک ہی وال ہے, ایک ہی دیوار ہے. تو انہوں بھی بیچلر, میں بھی بیچلر ساتھ رہتا. ان کی بیوی آ گئی تھی اوپر سے 3-4 مہینے, تو انہوں گوشت وغیرہ نہیں کھاتے. تو مرد آدمی کو تو عادت رہتی دوستوں میں, عورتیں بہت نازک مزاج کی ہوتی ہیں. وہ جب تک ان کی بیوی تھے میں اپنے گھر میں مچھلی نہیں لاتا, یقین مانیے میں مچھلی گوشت نہیں کھاتا. جب بھی دل کرتا تھا باہر ہوٹل میں لیکن حیدرآباد میں وہ بغیر گوشت کے مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر دیوندر نام ہے ان کا, آگرہ کے رہنے والے, میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم لوگ ایک ہی ایسے ہی گھر ہے سب. تو اگر میں شہر میں آیا تو پھر انہوں نے میرے سے مائنڈ کے سامنے. تو یہ صوفی صاحب حضرت کے ٹیچنگس. ہمارا مقصد قوالی سننا, یہ فاتحہ میں شریک ہونا ہے نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے, یہ صوفیہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے. ان کا راستہ کیا ہے؟ نبی کا راستہ. وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو سنت کے خلاف یا قرآن کے خلاف. ان کے راستے پہ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پہ چلنا. تو یہ ضروری ہے. اور
آپ کے تعلق سے بہت سارے روایت ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو ایک اور ایک اہم بات ذہن میں آئی. آپ نماز ایسی پڑھاتے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز چاہتے تھے کہ نماز انہی کے پیچھے ہو. اور اگر آپ صوفی صاحب حضرت کبھی نہ ہوتے نماز میں پڑھانے کے لیے تو حضرت خواجہ غریب نواز بے چین ہو جاتے، اگلی نماز میں طلب کر رہے ہیں کدھر پہ نماز میں مزہ نہیں. تو علم ویسی تھا صوفی صاحب کے پاس، علم کا سمندر کہا، سلطان الطارقین کہا گیا، سلطان الطریقت کہا گیا ان کو، طریقے پہ چلنے والے، اللہ اور رسول کے طریقوں پہ چلنے والے. اور آپ قرآن ایسی پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ وہ واقعہ پڑھا. قرآن کیا ہے؟ واقعات ہے نا. کئی انبیاء کے واقعات اس میں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کیا ہم سے. تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کہتے کہ اب ہمارے سامنے ہو رہا ہے ویسا پڑھیں. اور غریب نواز کے پیچھے بہت سارے آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ پڑھتے تھے. تو سب کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کس کی کرامت ہے جو ہم لوگ سے. تو جب آپ ایک نماز میں نہیں تھے تو وہ کیفیت نہیں ہے. تو جب سب کو ظاہر ہوا کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو لوگ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے سامنے ہو. تو ایسا قرآن پڑھنا، قرآن ہم کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے. ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھتے. نماز اور قرآن، نماز میں جو اپن پڑھتے ہیں ایک ایک حرف آرام سے پڑھنا چاہیے. اب اکثر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں تو تیزی سے جھپتا. سجدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سجدہ پورا ہم سمجھ کے کرنا چاہیے. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، سب سے اعلیٰ ہے. یہ ہمارے ذہن میں وہ بات آنا چاہیے. سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد. یہ سب چیزیں ہمیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف میرے اس خدا کی ہے جو تمام عالموں کا مالک، عالموں کا مالک. تو یہ ہمارے ذہن میں بات آنی چاہیے. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. یہ ذہن میں اگر نہ آئے تو نماز کا پڑھنا. اور امام ایسا پڑھنا چاہیے کہ آپ لوگ خود غور کریں ہوں گے، ہم لوگ مختلف مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. کچھ امام ایسا پڑھتے ہیں جی چاہتا ہے کہ یہ لوگ اور پڑھتے جائیں. کچھ امام اتنی تیزی سے پڑھاتے ہیں کہ نماز ہونے کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. تو یہ ہم کو سیکھنا چاہیے صوفیہ اکرام سے. اور ایک صوفیہ اکرام کی خاص بات آپ غور کریے، وہ لوگ کبھی کسی کو کافر نہیں بولتے. اور آج کا دور تو ایسا ہے مسلمان کو بھی کافر بولتے ہیں. انہیں فلاں جماعت کا کافر، فلاں جماعت کا کافر. آج بھی میں جتنے صوفیہ سلسلے کے جو بزرگ آج بھی ہیں، میں تو نہیں سنا کوئی کسی کو کافر کہے. شاید آپ نے سنا ہے کوئی، لیکن کیونکہ ہمارا طریقہ ہی نہیں. ہمارا طریقہ ہے سب کو اپنانا، سب ہمارے پاس. تو کیسے ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کافر بولیں گے، کسی کو ہم غلط بتائیں گے، ہم کسی سے محبت سے رہیں گے. اگر میں سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت سب سے بہتر ہے، میرا سلسلہ سب سے بہتر ہے، تو میں اپنے اخلاق ایسے رکھوں کہ سامنے والا خود پوچھے بھائی آپ کیا تم. اب ہندوستان میں ایسی پہلا دین ایسا تھوڑی پہلا کہ بھائی تقریرات کر دیے، جیسا آج کل یوٹیوب پہ ہے، انسٹاگرام میں فارورڈ کر دیے. اب اور شر پیدا کر رہے ہیں. میرے غیر مسلم دوستوں میں بھیجا ہوں، اور شر پیدا کر. اس سے بہتر کیا ہے میں ان کے سامنے اخلاق سے رہوں. وہ لوگ خود پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر، وہ لوگ خود پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو پھر آپ دین صحیح پھیلا ہے. اگر ایسا یوٹیوب دیکھ کے مسلمان ہونا ہوتا تو ساری دنیا مسلم ہوتی. اور آج ساری دنیا میں مسئلے ہیں، اگر آپ لوگ انالائز کرتے ہیں، میں اکثر اس پر غور و فکر کرتا ہوں. مسئلے مسائل اکثر مسلم کنٹریز میں ہیں. ایجپٹ دیکھ لیجیے، لبنان دیکھ لیجیے، سیریا، فلسطین، ایران، عراق، لبنان، اور غدافی کہاں کے تھے، سب مسلم ممالک میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں. ہم ہمارے معاملات میں صحیح ہیں. ہم زبان بنا کر سامنے تکلیف یا جھوٹ ہماری زبان سے. ہماری حرکتیں ایسے کہ
کسی نہ کسی کو تکلیف، گاڑی چلائیں گے تو تکلیف دیں گے، بات کریں گے تو تکلیف دیں گے، آپ کی حرکت ایسی ہے کہ سمجھنے دیں گے. ہم اپنے اخلاق میں دن بہ دن گرتے جا رہے ہیں. جو لوگ اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کیجیے اور اپنے اولاد کی اخلاق کو اچھے کیجیے. ہم اپنے اخلاق کہاں سے شروع کریں؟ زبان سے نہیں. میں تو اچھی اچھی باتیں بول رہا ہوں، گھر جا کے بیوی کو بولوں، یہ اخلاق شروع ہوتے گھر سے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ انسان جنتی نہیں ہے جو بیوی کے ساتھ بد زبانی یا بد اخلاق. تو اخلاق یہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اخلاق گھر سے شروع. اولاد، لوگ اولاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، دکھ کام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے یہ ہم جب کریں گے پرسنلی تو ہماری اولاد، ہمارے بیوی سیکھیں، پھر ہمارے اڑوس پڑوس. ماں باپ سے تو ہے ہی ہے اخلاق. اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ ماں باپ ہی ہے، ماں باپ کے سوا کوئی نہیں. یہ بھی ضروری ہے اخلاق میں. بھائی بہن یہ بھی ضروری ہے. اڑوس پڑوس جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ ضروری ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو ہم سچے مسلمان ہیں. اب جیسا کہ صاحب بتایا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ درود کا اہتمام کرتے ہیں اور جو ہے جلسے کرتے ہیں. یہ سب بہت اچھی بات ہے. میرے ایک جماعتی بھائی ہے اور اس نے بچپن میں ایک دن میرا مذاق اڑایا کہ بولے آپ لوگ سب مل کے درود پڑھتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کیا جواب دوں؟ من تو بولا کہ ہم وہ کرتے ہیں جس سے ہمارے دونوں فرشتے مسروف ہیں. شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا، درود ایک واحد عبادت ہے جس سے آپ کے اکاؤنٹ میں اجر لکھا جاتا ہے، ثواب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گناہ دھلے ہوتے. تو ادھر والے فرشتے گناہ میٹتے جا رہے ہیں، ادھر والے لکھتے جا رہے ہیں. اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں دونوں مصروف. تو میں میرے دوست کو یہ جواب دیا ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں دونوں فرشتے مصروف ہیں. تو اور کوئی لڑائی سے شر سے نہیں. میرے بچپن کے دوست ہیں، ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور اتنی اچھی دوستی ہے کہ ہم اچھے بڑے رہتے ماسٹرز کے رہتے ہم ایک دوسرے کو مار دیتے کہ دشن آ رہی. اتنی اچھی دوستی ہے. سمی کی بات کرو، صابر وغیرہ کے جی سے پی تک دوست ہیں، لیکن ان جماعت کے ہیں نہیں. دیکھیے کیا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے. آپ نے سلام کرے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، یہی اخلاق نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے بھائی میرے سے اچھا رہتا ہوں، میں اچھا رہتا ہوں، وہ اخلاق نہیں. اخلاق سے میرے والد کا ٹرانسفر تھا ملبون ضلع. وہاں پہ 3 دوست تھے، میرے والد صاحب اور صاحب دو. تینوں ہمیشہ ساتھ، تینوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ. میرے والد صاحب اہل سنت جماعت میں سلسلے کے، ان کے دوست حیدر علی صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، تبلیغی جماعت کے صدر. ان کے دوست رضوی صاحب، شاید ان کی جی کو آپ لوگ ٹی وی پہ سنے ہوں گے، انتقال ہوا اندر، اسلامی جماعت کے صدر. لیکن تینوں کی دوست کبھی بحث نہیں، کبھی لڑیں گے، اور ایک دوسرے کے گھر کے ہر فنکشن میں موجود. شادیوں میں، چھوٹے موٹے فنکشن میں، پھر موتاؤں میں ہم ایک دوسرے کے گھر کو آنے جانا، لیکن کبھی بحث نہیں لڑیں گے. یہ اخلاق غیر کیا بولنا چاہیے جماعت، ہمارے جماعت کے نہیں، لیکن کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. سب اپنے اپنے طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، لیکن زبان سے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بحث. تب ربیع الاول کا مہینہ بھی یہی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا برتاؤ کریں. جلوس میں جا رہے ہیں تو جلوس میں جا کے جو ہے بدتمیزیاں نہ کریں. ہمارے جلوس میں غیروں کے جلوس میں یہی فرق ہے کہ غیروں کے جلوس میں شراب پی جاتی، شر پیدا ہوتا، پتھرم بازی ہوتی. اب ہوتا ہے نا میڈیا میں تو یہ کامن ہے، آج کل تو شر پسند لوگ زیادہ ہو گئے. ہم ویسے نہیں، ہمارے نبی ہم کو بتائے اخلاق. اب دیکھو جب نبوت ملی، جب آپ آگے بولے
تو سب لوگ خلاف ہو گئے. جو لوگ چاہتے تھے بچپن سے وہ لوگ خلاف. صرف 4 لوگ بولے بھائی ہم شہادت کرتے ہیں. صرف 4 لوگ. ایک اہلیہ, ایک دوست ابو بکر صدیق, ایک بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں, اور ایک آپ کے غلاموں میں زید, میرے خیال سے زید بن عامر. 4 سب لوگ تو دشمن ہو گئے. سب لوگ پھر آج کتنے بلینس آف مسلمس کیسے ہیں اخلاق کی وجہ سے. جا کے قرآن پڑھنا نہیں شروع کریں, جا کے جو ہے کسی کو نیبل ہے گھر کو آؤ, آپ کے اخلاق دیکھ کے لوگ جو ہے مائل ہوتے گئے اور جو ہے تو ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ اخلاق. میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں اخلاق پہ ہی بیان, کیونکہ ہماری بنیاد اخلاق سے ہی, اخلاق سے ہٹ کے کچھ نہیں. میں 5 ٹائم نماز پڑھ لوں اور میرے اخلاق صحیح نہیں ہے. اب آج کل کا تو ماحول ایسا ہے مسجد میں, اب یو پی میں ریسنٹلی مسجد میں رمضان کے مہینے میں افطار پہ لڑائی ہو گئی. کیوں؟ میٹھا نہیں ملا کچھ لوگوں کو. یہ اب لوگ کیا ہم سے سیکھیں گے. ہم مسجد, اور وہ نیوز بن گئی. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. نیوز میں دیکھا ہوں کہ مسجد میں جھگڑا چل رہا, لوگ ٹوکے وہ چل لے رہے, گلے پکڑ لے رہے, گالی گلوچ. تو یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہم کو اگر دین قائم رکھنا ہے, واقعی اگر ہم کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے, تو سچی محبت یہ ہے کہ اخلاق. بہت کامن ہو گیا آج کل. غلطی کوئی, ہم بھی, میں بھی غلطی سننا نہیں چاہتا. صرف آپ میری تعریف کرو میں خوش ہوں. اگر آپ بولیں گے کہ بھائی حضرت آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, یہ بھی بولتے ہیں, میں تو بیان دینے والا ہوں. یہ کامن ہے. ہمارے رشتے داروں میں بھی ہے, دوستوں میں بھی کچھ لوگ ہیں بولتے ہیں کہ میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتا. سچ کس کے بارے میں؟ میں بول رہا ہوں سچ, بھائی ایسے ایسے, یہ سچ نہیں. سچ میں اپنے بارے میں بولنا ہے کہ بھائی مجھ میں یہ خامی ہے, میں یہ غلطی کرتا ہوں, یہ سچ بولنا ہے. سچ آپ یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت اچھال دے رہے ہیں, آپ کسی کے راز اچھال دے کے بول رہے ہیں بھائی میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتا. یہ نہیں. سچ کیا ہے؟ آپ اپنے بارے میں بولو جو بولنا ہے کہ بھائی میں یہ, میرے سے یہ غلطی ہو گئی, یہ سچ. میں کسی اور کے بارے میں بول رہا ہوں فلانے بھائی, فلانے حضرت, فلانے دوست یہ غلطی کرتے ہیں, یہ گناہ ہے, تو سچ یہ بولنا ہے. تو بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. چاہے اس ہر ماہانہ جو 28 کی جو فاتحہ دے رہے ہیں, ان کے بھی اخلاق یہی ہے, ان کے بھی ٹیچنگس یہی ہے کہ آپ اخلاق پہ چلو. اور دین کو ترک کرنے کا مطلب یہ مت لو کہ بھائی سب چھوڑ دیے, نوکری کرنا بھی دین کا حصہ ہے. صحیح طریقے سے تجارت کرنا بھی دین کا حصہ ہے, پڑھنا بھی دین کا حصہ ہے, پڑھانا بھی دین کا حصہ ہے. یہ سب دین کے حصے ہیں. یہ سب کو لیتے کے چلتے ہوئے حلال روزی کمانا ضروری ہے. اگر ہم آج حرام کمائیں گے تو اولاد غلط کام کرے گی. حلال کی روٹی پیٹ میں جائے گی تبھی اولاد نہیں ہوگی. آپ کیسا بھی کر کے کما لو نا, جھوٹ بول کے کمانا بھی حرام ہے. جھوٹ بول کے کمانا بھی حرام. تو بس یہی ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور اپنی زبان اور اپنی کمائی کو حلال رکھیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کو پکڑ لیجیے, حدیث, قرآن. بس آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو یہ سمجھیے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, بس تو آپ کی کامیابی ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے, کون کب جائے گا پتہ نہیں. ہمارے سے چھوٹے بھی کئی دنیا میں جا چکے ہیں, بڑے بھی, ہمارے کلاس میٹس بھی جا چکے. تو ہماری کب باری ہے اللہ جانتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم سے پہلے ہم سے بڑے ہی جائیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم رہ جائیں یا ہمارے چھوٹے ہم چلے جائیں, ہمارے چھوٹے رہ جائیں. کئی جگہ ہوتا ہے ہماری اولاد بھی چلے جاتی ہے, کئی بار ہوتا ہے ہمارے ساتھی چلے جاتے ہیں. کس کا کب جانا ہے نہیں معلوم. دنیا میں آنے کی ترتیب تو معلوم ہے, دادا آئیں گے, پھر بابا آئیں گے, پھر ہم, پھر ہمارا بیٹا آئے گا, پھر اس کا بیٹا. آنے کی ترتیب معلوم, جانے کی ترتیب کس میں. کئی بار ماں باپ کے سامنے اولاد چلے گئے, کئی بار ہمارے دوست چلے گئے, ہمارے بھائی چلے گئے, ہمارے خاندان میں بھی ایسا دوست ہے, ہمارے گھر میں بھی ہو. تو یہ مت سمجھیے کہ بھائی یہ پرمنٹ ہے. آپ جو بھی کمائیں گے
آپ جو بھی رتبہ حاصل کریں گے، چاہے آپ کچھ بھی بن جائیں، سب آرے سے. میرے والد، ان کے والد گریڈ 1 آفیسرز تھے گورنمنٹ ہے. چلے ڈرائیور آتا تھا، گاڑی آتی تھی، 2 پرسنل اسسٹنٹ آتے تھے ساتھ میں لے جانے. ختم ہو گئی شان و شوکت، ختم، دنیا سے چلے گئے. آج کیا کافی ہے؟ ان کے اخلاق، ان کے ٹیچنگز. آج اگر وہ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، وہ لوگ اگر حرام کا کھاتے ہیں، تو آج ہم آپ کے ساتھ نہیں. میرے اسکول کا پرسوں گولڈن جوبلی سیلیبریشن تھا نلگونڈے میں، میں گیا تو سب 40 سال کے بعد گیا نلگونڈا. 42 ایئرس پورا میں اسکول چھوڑ گئی اور نلگونڈا چھوڑ کے 40 میں گیا تو بچپن کے دوست مل کے بول رہے اگر انکل چاہتے تو آدھا نلگونڈا تمہارا رہتا ہے، یعنی ایسا پوسٹ ہے. لیکن الحمدللہ ہم کو خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں ہم کو دین سکھائے، اخلاق سے. آج 4 لوگوں میں ہم بیٹھ کے بات کرنے کے قابل بنے، یہ انہی کی محنت اور ان کے جو سیکریفائسز تھے اس کا نتیجہ. آج میرے والد کا انتقال ہو کے 6 سال ہو، 2020 میں انتقال ہوا کووڈ سے پہلے. مجھے بھائی نہیں، 5 بہنیں ہیں. 6 لوگ ہر مہینہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. ہر مہینہ ہم لوگ ایک گروپ بنا دیے بھائی بہنیں، ہر مہینہ 5 پارے ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس حساب سے ہماری بھی قرآن ہر 6 مہینے میں ہو جائے. ہر مہینہ ہم لوگ 5 پارے پڑھتے ہیں. 6 ہے. یہ انہی کی تربیت ہے اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہماری والدہ کی طرف سے. اور ماں کے کردار بہت امپورٹنٹ ہے. باپ کے دل میں محبت ڈالنا ماں کی ذمہ داری. آج تھوڑے دن میں ختم کر دیتے ہیں، سب کو چلے گا مسجد میں عشاء پڑھ کے آتے. میرے والد صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد ہر مہینہ 5 قرآن پڑھتے. کچھ مشغلہ تھا نہیں، ریٹائرڈ تھے اور میرے ساتھ رہتے تھے. وہ مان کریں گے کیا دن میں. اور ماشاء اللہ سے ہر نماز کے بعد تہجد سے عشاء تک 1 پارہ پڑھتے تھے. 5 مہینے میں 5. اب میری والدہ بھی وہی کرے. اب میری والدہ بھی وہیں رہتی ہے عمان میں. ان کا بھی یہی روٹین ہے. آج اٹھتے ہیں تو اشراق پڑھ کے سوتے ہیں. تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو یہ ماں باپ جو کرتے ہیں وہ اولاد میں آتا ہے. ہم نیک رہیں گے تو ہماری اولاد نیک رہیں گے. اگر ہم سوچیں گے کہ بھائی بچوں کو کون سا کلاس بھیجا دیں گے، پڑھا دیں گے، بچے نیک ہو جائیں گے، بچہ ایسا نیک نہیں ہوتا. بچے سیکھتے ہیں گھر سے. ماں باپ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو چاچا، ماموں، نانا، دادا، پھپھو، مامی، یہ سب کا رول ہوتا ہے. سب کا رول ہوتا ہے جو بچہ سیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے صرف لوگ اکثر حیدرآباد میں طریقہ ہے بچہ یا بچی غلط نکلتے ماں باپ کو بول دو، ماں کو بول دو. ماں کے ساتھ اکیلا بھی ہونا چاہیے. ساتھ میں سب ہے خاندان والے، پھر اسکول کے ٹیچرس، یہ سب مل کے بچے کا پروگرام ہے. بہرحال یہاں پہ میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ مجھے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.